اور وہ سچائی کیسے دل میں اور زبان میں ہم آہنگی ہو. ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، یا زبان پر بہت اچھی بات ہو دل میں وہ بات نہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ہر وہ عمل جس میں پیورٹی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، سنسیئرٹی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور پوری طرح سے انسان فیئر نہیں، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. کاش یہ محبت کسی درجے میں ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اگر معمولی سی بھی یہ محبت دل میں پیدا ہوگی تو یہ پوری طرح سے ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس محبت کا ذکر مشرکین کی اپنے باطل معبودوں سے محبت کے مقابلے میں کیا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية. 5ویں نمبر پر شرط ہے صدق، سچائی. یعنی یہ قبول کرنا، تسلیم کرنا، یہ پوری سچائی کے ساتھ ہو. اور وہ سچائی کیسے دل میں اور زبان میں ہم آہنگی ہو. ایسا نہ ہو کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، یا زبان پر بہت اچھی بات ہو دل میں وہ بات نہ ہو. بہت ہی سچائی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہوگا. اور سچائی صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، بندے کے رویے کو بھی سچائی پر پوری طرح سے مبنی ہونا چاہیے. سچائی بندے کے رویے میں بھی ہونی چاہیے. اگر دل میں ایمان ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے سچائی اس کی ہماری گفتگو میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہماری دوستی میں، ہماری دشمنی میں، ہماری تنہائی میں، ہماری مجلس میں وہ سچائی نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے بڑھ کر اللہ کے عذاب کا مستحق جن لوگوں کو قرار دیا وہ لوگ کون ہیں؟ منافقین. ان میں کیا ایشو تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کیوں؟ وہ اس بات کو کہنے میں سچے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہم اس کو کہنے میں سچے بھی ہیں یا نہیں. ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہوں اور ظاہر سے عمل بھی کر رہے ہوں، لیکن سچائی ہمارے دل تک نہ پہنچ رہی ہو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ. جس شخص نے لا الہ الا اللہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ کہا، اور کچھ روایات میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بھی ہے، یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی، جس نے صدق دل سے کہا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. کلمہ طیبہ کی، کلمہ شہادہ کی یا ایمان کی چھٹی شرط یہ ہے، کلمہ طیبہ کی یا شہادہ کی چھٹی شرط ہے اخلاص. اخلاص کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، کہ ہم لوگ اپنے رب کے ساتھ پوری طرح سے باوفا ہو جائیں، پوری طرح سے فیئر ہو جائیں، پوری طرح سے صاف ہو جائیں اپنے رب کے لیے. اپنے رب کے بارے میں ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ بھی بالکل فیئر ہو، بالکل پیور ہو، اور اپنے رب کی جو فرما برداری ہے وہ بھی بالکل پیور ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی دین ہم سے چاہا ہے، اسی کی ڈیمانڈ ہم سے کی ہے، اور یہی شرط ہے. اس کے بغیر تو کوئی ایمان، کوئی اسلام سرے سے ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 3 میں الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خالص دین چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری وہ فرما برداری چاہیے، تمہارا وہ اسلام اور ایمان چاہیے، تمہارا وہ کلمہ، تمہاری وہ شہادت چاہیے کہ جس میں اخلاص ہی اخلاص ہو، جو پیور ہی پیور ہو. ہر وہ عمل جس میں پیورٹی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، سنسیئرٹی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور پوری طرح سے انسان فیئر نہیں، وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. تو ایمان کی شرائط میں چھٹی شرط اخلاص ہے، اس کو بھرپور طریقے سے پیدا کیجیے. ایمان کی یا کلمہ شہادہ کی 7ویں اور آخری شرط ہے محبت. اللہ اکبر، کاش یہ محبت کسی درجے میں ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اگر معمولی سی بھی یہ محبت دل میں پیدا ہوگی تو یہ پوری طرح سے
ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، پوری طرح سے ہمارے ایمان اور اسلام کا رنگ وہ نمایاں ہو جائے گا، پوری طرح سے ہم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ہماری محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کتنی کم ہے۔ اور جس شخص نے بغیر محبت کے کلمہ طیبہ پڑھا، بغیر محبت کے شہادہ دی، بغیر محبت کے ایمان لایا، اس کا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور محبت بھی کتنی؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جان سے بھی بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز ہی نہیں، والدین اولاد ہی نہیں، جان سے بھی بڑھ کر محبت جب نہیں ہوگی تو تب تک ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے محبت انتہائی شدت کی رکھتے ہیں، اللہ سے محبت انتہائی گہری رکھتے ہیں، اللہ سے محبت انتہائی زیادہ رکھتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس محبت کا ذکر مشرکین کی اپنے باطل معبودوں سے محبت کے مقابلے میں کیا۔ جب اس طرح کا اسلوب قرآن کریم میں آئے تو گویا یہ حمیت کا اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ دیکھو وہ مشرکین، وہ لوگ جو اپنے ان لوگوں کو جن کو وہ خدا سمجھتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، تو ایمان والوں کی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اشد حبا للہ، اللہ کے لیے ان کی محبت انتہائی زیادہ ہونی چاہیے، ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے، اور ایسی محبت ہو کہ جس محبت پر بندہ دنیا کی ہر نعمت کو قربان کر دے، دنیا کے ہر رشتے کو قربان کر دے، اور اپنی جان تک کو بھی قربان کر دے، اور اس کو اگر ایک مرتبہ نہیں 1000 بار بھی کوئی جان ملے تو وہ اپنی جان کو بار بار ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری مرتبہ اپنی زندگی اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرتا چلا جائے۔ ایسی محبت ریکوائرڈ ہے، ایسی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو یہ 7 شرائط ہیں، جو شخص ان پر پورا اترے گا وہ شخص ایمان کے قابل ہوگا، وہ شخص واقعی کلمہ شہادہ کے کہنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقبول قرار پائے گا۔ تو آئیے ان 7 شرائط کو اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ سب سے پہلے علم، دوسرے نمبر پر یقین، تیسرے نمبر پر اس کو قبول کرنا، چوتھے نمبر پر تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، پانچویں نمبر پر صدق اور سچائی، چھٹے نمبر پر اخلاص، اور ساتویں نمبر پر محبت۔ آئیے ایمان کو پوری طرح سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔